حضرت مسلم جب مدینہ منورہ سے کوفے گئے تھے تو اپنے دو بیٹوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے. ایک کا نام تھا ابراہیم اور ایک کا نام تھا محمد. اب دیکھیں یہاں پر روایات ذرا سا مختلف ہیں. کیسے ہوا اس میں صحیح بات میں بھی عرض کرنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن جو باتیں کہی جاتی وہ نقل کرتا ہوں. کل بات آئی تھی شریح قاضی کی جو کوفے کا قاضی تھا. بعض یہ لکھتے ہیں واللہ عالم، نہیں معلوم، بعض یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت مسلم کو کوفے والوں کی بے وفائی کا احساس ہو گیا تو ایک دن وہ اپنے بیٹوں کو لے کر کے، ابراہیم اور محمد کو لے کر کے اسی شریح کے پاس آئے اور کہا دیکھو میں کبھی بھی شہید ہو سکتا ہوں، ایک کام کر دینا، بچوں کی میری حفاظت کرنا، کوئی قافلہ مل جائے ان کو بدیلے بھیجوا دینا. اب نہیں معلوم، بعض کہتے ہیں کہ شریح نے ایسا کیا، لیکن شریح ایک معمولی ظالم اور لعنتی انسان نہیں تھا. جناب مسلم شہید ہو گئے. بعض یہ کہتے ہیں کہ شریح نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ لے جاؤ، دیکھو کوئی قافلہ جا رہا ہو تو اس قافلے کے حوالے کر دو. وہ بیٹا بھی لے کے آیا، کوئی قافلہ تیار تھا، جا رہا تھا، چل چکا تھا. شریح کے بیٹے نے ان دونوں بچوں سے کہا دیکھو وہ سامنے قافلہ جا رہا، دوڑو مل جائے گا. بچے دوڑتے رہے، قافلہ چلا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچے ادھر ادھر دوڑتے یہاں تک کہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان بچوں کو گرفتار کر لیا. یہ جو لوگ مجلسیں سن رہے ہیں اس میں بہت سے سننے والیاں وہ ہیں جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے. آج میں ان سے گزارش کرتا ہوں، محرم کی ابتدا ہے، آج دوسری محرم ہے، ان بچوں کے طفیل سے اپنے بچوں کے حق میں دعا کرو، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آخر مصائب میں خدا نے چاہا تو عرض کروں گا کہ کیوں میں نے کہا کہ ان یتیموں کے طفیل اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ خدا جو ہے وہ دعا کو رد نہیں کرے گا. بچے 1 برس تک یہ مسلم کے یتیم ابن زیاد کے قید خانے میں قید رہے، اور یہاں ان کے اوپر ظلم یہ ہوتا تھا کہ 24 گھنٹے میں یا اللہ کسی یتیم بچے پر وہ دن نہ آئے جو مسلم کے یتیموں نے دیکھا. 24 گھنٹے میں ان یتیموں کو 2 روٹی اور 2 پیالے گرم پانی کے ملتے تھے. بچے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن بچوں نے آپس میں کہا کہ جب یہی ہونا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں، شام کو اسی سے افطار کر لیں گے. بچے دن بھر روزہ رہتے تھے، شام کو وہی 1 پیالہ پانی گرم اور 1 روٹی افطار کر لیتے تھے. 1 برس گزر گیا اسی طرح سے. آخر کار ایک دن دونوں بھائیوں نے طے کیا کہ آج جب دربان کھانا اور پانی لے کے آئے تو دیکھا جائے گا، اب اس سے زیادہ کیا ہونا ہے، اپنے کو پہچنوا دیتے ہیں، دیکھا جائے گا. جب دربان کھانا لے کے آئے، اتفاق سے اس کا نام ہے مشکور، اپنی کسی مجبوری کی تحت بیچارہ ابن زیاد کے ہاں نوکری کر رہا ہے، لیکن اندر سے محب اہل بیت ہے، اور شاید اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ مسلم کے یتیم ہے. بچے آئے، کھانا لے کے یتیموں کا مشکور آیا، رکھ کے جانے لگا. بچوں نے کہا مشکور رک جاؤ. رک گیا. کیا بات؟ کہ تم سے ایک سوال کرنا ہے. کہا بولو. کہ رسول اللہ کو جانتے ہو؟ مشکور نے کہا میرے پیغمبر ہیں، بھلا ان کو نہیں جانوں گا؟ کہ یہ بتاؤ علی کو جانتے ہو؟ کہ میرے امام ہیں. کہ یہ بتاؤ فاطمہ کو جانتا ہے؟ مشکور نے کہا میرے نبی کی بیٹی ہے. کہ یہ بتاؤ حسین کو جانتے ہو؟ کہ 5 سال ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا حسین کو، کیسے نہیں جانوں گا؟ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ اچھا ایک آخری سوال کا جواب دے دو، مسلم کو جانتے ہو؟ نمائندے حسین تھے، کیسے نہیں جانوں گا؟ کیوں پوچھ رہے ہو آخر آج اتنے دنوں کے بعد یہ سارے سوالات؟ بچوں نے کہا ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں. اتنا سننا تھا. مشکور تڑپ گیا. کہا ارے بچوں تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم مسلم کے یتیم ہو؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بچوں نے کہا اب تو بتایا ہے،
اب کیا کرو گے تم ہمارے ساتھ؟ بچوں نے کہا کہ مشکور نے کہا کہ اب تک مجھے نہیں معلوم تھا، اب مجھے معلوم ہو گیا ہے، دروازہ کھلا ہے قید خانے کا، چاہو تو یہاں رہو، نہیں تو دروازہ کھلا ہے قید خانے کا، جا سکتے ہو۔ لیکن ایک بات کہوں بچوں، اگر اب رہو گے نا تو تم کو اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جانتے ہیں بچوں نے کیا جواب دیا؟ صاحبان اولاد سنیں، بچے کہتے ہیں ہو سکتا ہے اب تم ہم کو کوئی اذیت نہ دو، کوئی تکلیف نہ پہنچے تمہاری وجہ سے، لیکن ہم تو یہاں ہو سکتا ہے آرام سے رہیں، مگر ہماری ماں ہمارے لیے تڑپ رہی ہوگی، ہم جانا چاہتے ہیں۔ مشکور نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ، مگر میرے خیال میں ابھی نہیں، رات کی تاریکی چھا جانے دو، میں آؤں گا دروازہ کھول دوں گا، تم لوگ چلے جانا۔ نصف شب کے قریب مشکور آتا ہے، دروازہ کھول دیا، دروازہ کھلا ہے بچوں، جانا چاہو تو جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے، میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن اے بچوں تم سے گزارش ہے، کل کو قیامت میں اپنے جد رسول اللہ کے سامنے ہم کو فراموش نہ کر دینا۔ اللہ اکبر! خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اپنی آخرت یاد ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اپنی عاقبت یاد ہے۔ رات کی تاریکی، پردیس، گلیاں نہیں جانتے، کوچے نہیں جانتے، بچے نکل تو پڑے لیکن پوری رات کہتے ہیں اس گلی سے اس کوچے میں، اس کوچے سے اس گلی میں، چلتے چلتے سحر کے قریب آ کے نکلے کہاں؟ فرات کے کنارے۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو اس زمانے میں فرات کوفے کی پشت سے گزرتی تھی۔ فرات کے کنارے ایک درخت سے ٹیک لگا کر کے کچھ دیر بچوں نے آرام کیا، اتنے میں نماز کا وقت ہوا، اسی فرات سے وضو کیا، نماز پڑھی۔ اب تو اجالا ہو رہا ہے، اب کہاں جائیں؟ بچے اسی درخت پہ چڑھ گئے کہ دن بھر اسی درخت پر بیٹھے رہیں گے، پھر صبح ہوگی، پھر رات ہوگی تو اپنا کہیں راستہ تلاش کریں گے۔ بچے جا کے درخت پہ چھپ کے بیٹھ گئے، اتنے خوبصورت بچے تھے۔ ابھی روایت کا جملہ میں نقل کرتا ہوں۔ یہی قریب میں ملعون حارث کا مکان ہے۔ صبح صبح حارث کی بیوی برتن لے کے آئی ہے فرات سے پانی لینے کے لیے، بچے جس شاخ پر بیٹھے ہیں اس کا عکس پانی میں آ رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے جو ہے سر جھکایا برتن بھرنے کے لیے، پانی میں عکس نظر آیا۔ اب جو روایت کا جملہ ہے، ایسے خوبصورت بچے تھے، آخر میں بھی نقل کروں گا میں کہ روایت کہتی کأنہما قمران یلمعان فی الماء، ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی میں دو چاند چمک رہے ہوں۔ اس کنیز نے سر اٹھایا، من انتما، کون ہو تم دونوں؟ اب بچوں کو کیا پتہ یہ کون ہے، بہرحال بہلا پھسلا کے جیسے ہوا بچوں کو اتارا۔ جیسے اس کو پتہ چلا کہ یہ مسلم کے یتیم ہیں، اس نے بچوں کو سمجھایا ڈرو مت، گھبراؤ مت، میں جس کے گھر کی کنیز ہوں وہ اپنے کو تمہارے خاندان کی کنیز سمجھتی ہے، بچوں چلو میرے ساتھ۔ وہ لے کر کے آئی، پہلے بچوں کو دروازے پہ روک دیا، اس کے بعد دوڑی دوڑی آئی اندر، کہتی ہے حارث کی بیوی سے انعام دو۔ کہے کا انعام؟ کہ تمہارے لیے مہمان لے کے آئی ہوں۔ کیسا مہمان ہے کہ مہمان لانے پر انعام چاہتی ہے؟ کہ مسلم کے یتیموں کو لائی ہوں۔ مسلم؟ کون مسلم؟ کہ وہی جن کے لیے تم رویا کرتی تھی کہ مسلم تو شہید ہو گئے، بچے پتہ نہیں کس حال میں ہیں۔ آپ بعض کہتے ہیں کہ جیسے اپنی ماں نا تڑپ کے بلک کے باہر بھاگتی ہے، ویسے یہ مومنہ دوڑ کے آئی، بچوں کو لے کے اندر گئی، نہلایا دھلایا، ناشتہ کھلا پلا کر کے، یہاں تک کہ شام کا رات کے وقت آ گیا، کھانا وانا کھلا کے ایک حجرے میں سلا دیا۔ نصف شب کے قریب اس کا شوہر وہ ملعون حارث لعنت اللہ علیہ، یہ ملعون آتا ہے، چند لقمے زہر مار کرتا ہے۔ اتفاق سے اس مومنہ نے پوچھ لیا کہاں تھا؟ حارث نے کہا مشکور دربان نے مسلم کے بچوں کو آزاد کر دیا ہے، ابن زیاد نے 500 درہم اور گھوڑا انعام میں رکھا ہے، صبح سے میں اسی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ مومنہ تڑپ گئی، کہا اچھا یہ بتا، اگر مسلم کے بچے مل گئے تجھ کو یہ انعام مل گیا، یہ پیسہ ہمارے اوپر تو خرچ کرو گے نا، ہم کو ایسی روزی نہیں چاہیے، ہم کو ایسا پیسہ نہیں چاہیے۔ چند لقمہ زہر مار کرنے کے بعد یہ ملعون جا کے سو جاتا ہے۔ اتنے میں اس حجرے سے رونے کی آواز آئی، جس حجرے میں اس مومنہ نے بچوں کو سلایا تھا۔ بچے روئے کیوں؟
اس کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ ایک بھائی کی آنکھ کھلی، اس نے دوسرے بھائی کو جگایا، اٹھو میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے، پہلے میرا سنو۔ معلوم ہوا دونوں کا خواب ایک ہے۔ کیا؟ کہا ابھی ابھی میری آنکھ جو لگی تھی میں نے دیکھا پیغمبر اکرم ہیں اور بابا مسلم۔ پیغمبر نے فرمایا مسلم خود تو چلے آئے، بچوں کو دشمنوں کے نردے میں چھوڑ دیا۔ بابا نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، آج کی رات بچے بہشت میں میرے مہمان ہیں۔ لگتا ہے بھیا آج ہمارا آخری دن ہے، یہ ہماری آخری رات ہے۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں گلے میں باہیں ڈال کے رونا شروع کیا۔ یہ مت سوچئے کہ شاید بچے موت کے خوف سے روئے ہوں، بلکہ بات وہی ہے کہ جو میں پہلے انہوں نے مشکور سے کہا تھا، شاید وہی کہ ہم تو شہید ہو جائیں گے، ہم تو بہشت میں چلے جائیں گے، ہم تو بابا کے پاس چلے جائیں گے، نہ جانے ہماری ماں ہمارے لیے کب تک روتی رہے گی۔ شاید ماں یاد آئی ہو، بچوں نے رونا شروع کیا۔ اچھا اس شخص کو اپنی زوجہ پر شک تھا کہ محب اہل بیت ہے، لہذا جیسے ہی رونے کی آواز آئی اس نے بیوی سے پوچھا کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ بیوی نے ٹالنا چاہا شاید کسی پڑوسی گھر سے، کہا نہ میرے اپنے گھر سے آ رہی ہے آواز۔ ایک ایک کمرے کو دیکھنا شروع کیا، اتفاق سے آیا اس حجرے میں جہاں یہ بچے تھے۔ اب بچوں کو کیا پتہ، انصاف سے بتائیے آپ لوگ، صبح سے جس گھر میں مہمانداری ہو رہی ہو، عزت کے ساتھ رکھا جا رہا ہو، کیا پتہ بچوں کو۔ آیا کہتا من انتما، کون ہو تم دونوں؟ بچوں نے کہا امان میں، کہا امان میں ہے۔ بچوں نے کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ آج تک آپ نے نہ سنا ہوگا کہ صاحب خانہ مہمانوں کی مہمانداری تماچوں کے ذریعے کرتا ہو۔ اس ملعون نے جیسے ہی سنا مسلم کے یتیم ہیں، پہلے بچوں کو تماچے مارے، پھر دونوں بھائیوں کی زلفوں کو آپس میں باندھا، باہر حجرے میں تالا لگایا، جا کے ملعون سو جاتا ہے۔ صبح ہوئی، صبح خود بیٹا، غلام اور ان بچوں کو لے کے آیا فرات کے کنارے۔ پہلے اس نے تلوار اپنے غلام کو دی، کہا جا ان بچوں کا سر قلم کر دے۔ غلام آگے بڑھا، حبشی تھا، سیاہ تھا، جیسے ہی آیا بچوں نے غلام کو دیکھا، کہا تیری شکل کتنی مشابہ ہے بلال سے، مؤذن رسول سے۔ غلام کہتا ہے تم سے بلال سے کیا مطلب رسول اللہ سے؟ کہا بھیا ہم اسی گھرانے کے ہیں، مسلم کے بیٹے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ غلام نے تلوار پھینکی اور ایک طرف کو بھاگا۔ جب غلام نے یہ کام نہیں کیا، حارث نے اپنے بیٹے کو تلوار دی، جا ان بچوں کا سر قلم کر لے۔ بیٹا آگے بڑھا، بچوں نے پھر کہا سر قلم کر لو، لیکن کل کو قیامت میں رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ بیٹا بھی کہ تم سے رسول اللہ سے کیا مطلب؟ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے بھی تلوار پھینکی اور اپنے آپ کو فرات میں ڈال دیا۔ بعض روایتوں میں غلام کے لیے ہے کہ ڈوبتا تھا اور ابھرتا تھا اور چیختا تھا یا حسین یا حسین۔ ویسے ہی بیٹا بھی تلوار پھینک کے بھاگا۔ باپ نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ بیٹے نے کہا قتل اولاد رسول کے لیے میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا ہوں۔ جب غلام بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، اولاد والو اس ملعون نے تلوار ہاتھ میں لی، بچوں کے پاس آیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ملعون قتل کر دے گا تو جانتے ہیں بچوں نے کیا کہا؟ کہا دیکھ تجھ کو انعام چاہیے نا، تجھ کو پیسہ ہی تو چاہیے، لے چل ہم کو غلاموں کے بازار میں بیچ لے، تجھ کو پیسہ مل جائے گا۔ پہلے کہا نہیں مجھ کو زندہ لے چل ہم لوگوں کو ابن زیاد کے دربار میں، شاید کوئی بچا لے۔ کہا نہیں ہم کو پیسہ چاہیے۔ کہا پیسہ چاہیے، لے چل غلاموں کے بازار میں بیچ لے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی محنت کی کمائی سے 1000 غلام خرید کے آزاد کیا ہے۔ جن کے گھر والے خرید کے غلام آزاد کریں، آج یہ دن آ گیا۔ بچے کہتے ہیں اگر تجھ کو پیسہ ہی چاہیے چل ہم کو غلاموں کے بازار میں بیچ لے، تجھ کو پیسہ مل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں ہم تم کو قتل کریں گے۔ جب بچوں کو یقین ہو گیا کہ یہ ملعون قتل کر دے گا تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ہم کو اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بچوں کا یہ عمل سارے عزاداروں کے لیے، ہمارے سارے بچوں کے لیے نمونہ عبرت اور نمونہ عمل ہے۔
کہتا اگر نماز بچا سکتی ہے تو پڑھ لو۔ بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، کیا نیت کی نہیں معلوم، لیکن اتنا ملتا ہے تاریخ میں جب نماز پڑھ چکے تو بچوں نے ہاتھ اٹھایا اور فرماتے ہیں خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ یہ دعا اتنی تیز اللہ نے ان بچوں کی دعا قبول کی ہے کہ میں ابھی اس کو نہ، اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا آج کی اس مجلس میں جس کی جو دعا ہے، جس کی جو تمنا ہے، جس کی جو حاجت ہے، ان یتیموں کے صدقے میں دعا کرے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا ان یتیموں کے طفیل میں۔ بچے نماز پڑھ چکے، ہاتھوں کو اٹھا کے بارگاہ الہی میں دعا کی، پالنے والے ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ حارث آگے بڑھا، چاہتا ہے کہ بھائی کا سر قلم کرے، بڑا والا آگے بڑھ جاتا، کہا نہیں پہلے میرے سر قلم کر۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب ہم لوگ مدینے سے چلے تھے اماں نے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، خدا 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 یا اللہ تجھے ان یتیموں کا واسطہ ہے، ہماری قوم میں بھی بھائیوں میں ویسی محبت ڈال دے جیسے مسلم کے یتیموں میں تھی۔ کہا پہلے میرا سر قلم کر۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب ہم گھر سے چلے تھے میری ماں نے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا اور کہا تھا بھائی سے ہوشیار رہنا۔ اللہ اکبر۔ ملعون آگے بڑھا، ایک بھائی کا سر قلم کیا، پھر دوسرے بھائی کا سر قلم کیا، بس ختم کر دی میں نے، 2 جملے اور ختم دعا۔ صبح کا وقت ہے، بچوں کے زلفیں تھیں، بڑے خوبصورت بچے تھے، صبح کا وقت ہے۔ اس ملعون نے بچوں کے سروں کو ان کی زلفوں سے پکڑا اور لے کر کے آیا ابن زیاد کے دربار میں۔ ابن زیاد ساری قساوت قلبی کے باوجود، ساری شقاوت قلبی کے باوجود اتنے حسین بچے تھے، اتنے خوبصورت بچے تھے کہ ابن زیاد سے بھی برداشت نہیں ہوا، کھڑا ہو گیا، کہتا ہے حارث میں نے بچوں کو زندہ لانے کے لیے کہا تھا کہ قتل کرنے کو کہا تھا؟ پھر وہیں کہتا ہے کوئی اس مجمع میں جا کے بچوں کو وہیں قتل کرے جہاں اس نے ان یتیموں کا سر قلم کیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کتنی تیز بچوں کی دعا قبول ہوئی ہے۔ ابھی کتنی دیر پہلے بچوں نے کہا تھا خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر، ابھی کتنی دیر گزری، اللہ نے بچوں کی دعا کتنی تیز قبول کی ہے۔ ان کو وسیلہ قرار دیجئے، انشاءاللہ خدا آپ کی بھی دعا قبول کرے گا۔ ابن زیاد کہتا ہے کوئی جو جا کے ان یتیموں کو جہاں اس نے قتل کیا وہیں اس کو قتل کرے۔ ایک بندہ خدا اٹھتا ہے، حارث کا ہاتھ پکڑا، پہلے آگے کوفے میں پھراتا ہے، کوئی یتیم بچوں کا قاتل دیکھنا چاہتا ہے تو آگے آئے۔ اس کے بعد اس کا بیان ہے کہ میں جب لے کے اس کو وہاں آیا فرات کے کنارے جہاں اس نے بچوں کو ذبح کیا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں زمین پر پیروں کے رگڑنے کے اس طرح سے نشانات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں نے کتنی اذیت سے جان دی ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔